دی ہم نے ہم ان کو الکتاب یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ کن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی؟ یہود و نصارہ کو، ٹھیک ہے۔ تو ان کی طرف اب بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ یعنی جو یہود و نصارہ ہیں وہ یعرفونہ ہو، پہچانتے ہیں اس کو، کس کو؟ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی اتنی اچھے طریقے سے وہ پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے کسی انسان کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں ذرا بھی کوئی شک نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح نشانیاں دی گئی تھیں کہ کوئی بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ پیدا ہوں گے، جس جگہ ہجرت کریں گے، آپ کی عادات کیا ہوں گی، آپ کا اخلاق کیا ہوگا، آپ کے کارنامے کیا ہوں گے، سب چیزیں ان کی کتابوں میں تھیں۔ یہ ایسے ہو سکتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے، کہ صحابہ کرام کا بھی ذکر تورات و انجیل میں موجود ہے۔ تو جو تورات اور انجیل پہ ایمان رکھتا ہو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتا تھا آرام سے۔ یہ بات یہاں پہ کیوں کہی جا رہی ہے؟ ابھی تو مکی دور ہے اور ابھی تو مشرکین مکہ سے بات ہو رہی تھی، پھر یہاں پہ کیوں یہ آیت آئی؟ اس لیے کہ اب دیکھیں 1 سال رہ گیا ہجرت کرنے کی، یعنی یہ مکی صورت ہے نا، بتایا تھا کہ 1 سال ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو ابھی یعنی مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں، اور مدینہ میں آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں تو پہنچ چکی ہیں ان کو، ایسے نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تھا۔ وہ یہودیوں کے پاس مشرکین مکہ جاتے تھے، پہلے میں آپ کو سیرت میں بھی بتا چکی ہوں کہ انہوں نے جا کے ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں کس طرح ہم پہچانے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، کہ تم لوگ ہو اصل علم والے۔ تو انہوں نے ان کو کچھ سوالات بتائے تھے جس کے اوپر سورۃ الکہف نازل ہوئی تھی، کہ وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، اتنی اچھی طرح جانتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے خود ہی پروگرام بنا لیا نا اپنی تباہی کا، کہ ہم اب بس اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈالنے کا سوچ لیا، اب وہ تو ایمان نہیں لائیں گے کسی طرح۔ آپ خود ہی اگر ڈیسائیڈ کر لیں ہم نے نہیں ماننا تو کون پھر منوا سکتا ہے؟ اور کیا وجہ تھی ان کی؟ وجہ وہی تھی جو آج تک انسانوں کو، اللہ اکبر، یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے انسان پھسلتا ہے، اور وہ ہے کہ میں کیسے اپنی یہ گدی چھوڑوں، یہ کرسی جو ہے، کرسی کی محبت جو ہے نا، حب جاہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موڑ دینے والی ہے دین کو۔ یہ حب جاہ ایسی بری چیز ہے کہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہمیں کون پوچھے گا، میرا نام کیا رہے گا؟ بڑائی کے مقام سے نیچے اترنا پڑ رہا تھا نا، عاجزی ہوگی تو پھر ہی آپ کسی اور کو مانیں گے، ورنہ تو انسان کہے گا میں جب اس پوزیشن پہ بیٹھی ہوں، میں ٹیچر، میں فلاں چیز، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ ہائے میں کسی سے اگر تھریٹ بھی ہو رہی ہوں کہ کوئی اور نہ آ کے میری یہ جگہ لے لے، تو اس کے اوپر بھی ہم کس طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ان کے پاس تو بہت بڑی گدی تھی، سارے یہودی ان سے آ کے پوچھ رہے ہیں دین کی باتیں، لوگ پوچھتے تھے، دوسرے بھی پوچھتے تھے، مشرکین مکہ بھی ان کو اتنا بڑی چیز سمجھتے تھے، یہ کتاب والے ان سے کہاں ہونا تھا کہ یہ اپنی کرسی چھوڑتے، لوگ ان کو کیا چیز سمجھتے تھے۔ اب ہم کیا یہ بڑائی کے مقام سے نیچے اترے ہیں اور اس نبی کو مانے تو ہمیں کون پھر مانے گا؟ ہم تو کام سے لوگ ہو جائیں گے پھر۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو یہ 2 باتیں یہاں پہ بتائی گئی، جو کیا کرتا ہے؟ نمبر 1، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پہ جھوٹ باندھنا، یعنی آپ اتنا اندازہ کریں، اگر آپ نے کوئی بات نہیں کہی اور کوئی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کسی مجلس میں جا کے کہا ہے کہ انہوں نے تو یہ ہمیں بتایا، انہوں نے تو یہ کہا ہے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں اور تم میرے اوپر جھوٹی بات لگاتے ہو۔ غصہ آتا ہے نا پھر۔
اور کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ بات کہی جائے. کیا جھوٹ بات. اور کون سی جھوٹ باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کہی جاتی ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو کہ شرک ہے. یہ اللہ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ کوئی شریک بنائے ہوئے. اب مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں، وہ اللہ نے خود ہی شریک بنائے ہوئے ہیں، ہم نے تھوڑی بنائے، وہ تو اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنا شریک بنایا. حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور خود ہی باتیں بنا لی تھی، یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، یہ اللہ کے چہیتے ہیں، یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچائیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں. اور اللہ نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ میرے چہیتے ہیں، میں نے ان کو بنایا، تم ان کے سامنے جا کے منتیں مرادیں مانو، ان سے دعائیں کرو تو میرے تک پہنچیں گی. کب اللہ نے کہا ہے؟ تو یہ جھوٹ ہے نا اللہ کے اوپر باندھنا. مشرکین مکہ جیسے کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، خود ہی سے حرام حلال کر دینا یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے. اب ہم کتنے اس میں ماشاء اللہ سے ماہر ہیں کہ ہم جو چیز بھی ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، نو یہ تو حرام ہے، یہ تو اللہ نے حرام کی. اور آپ کو کس نے اتھارٹی دی چیز کو حرام کرنے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا بس وہ حرام ہے، جو اس نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے، جو حرام کیا اس کو آپ حلال نہیں کر سکتے. لیکن ہم فری فار آل فتوے دینے میں تو ہم بہت ماہر ہوتے ہیں، تو ہم بس فتوے دیے جاتے ہیں. حرام کے فتوے دینے کا خاص طور پہ زیادہ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ بس یہ چیز تو حرام ہے، فلانی چیز حرام ہے. جب تک اللہ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا ہم کسی چیز کو خود حرام نہیں کر سکتے. یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے یہاں پہ جو کہی گئی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. آپ ظالم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ظالم شاید اس کو سمجھیں گے یہ بھی ظلم ہی ہے، دوسروں کو کے اوپر زیادتی کرنا، کسی کے حق مار لینا، یہ ظلم ہے ظاہر ہے. لیکن سب سے بڑا ظالم، بگیسٹ ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. یعنی اس کی اتنی جرت کہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگانے شروع کر دے. کوئی کہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا تم نے اللہ کے اوپر. کوئی یہ کہے کہ ہاں اللہ نے تو ہمیں وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے اور جہنم کے اندر ہم رہیں گے تو بس تھوڑے دن رہیں گے اور اس کے بعد ہم نے جنت میں چلے جائیں چاہے ہم کوئی بھی کام کریں. یہ جھوٹ ہے. ہم تو بخشے بخشائے ہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کس وقت کہا جو مرضی عمل کرو آخر کار تو کوئی فرق نہیں پڑتا، قیامت کے دن تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. کب اللہ نے یہ کہا؟ پھر کبھی کبھی ہم ایسے بھی جھوٹ باندھتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی بات جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی اس کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دینا، یہ جھوٹ ظاہر ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے نا. جیسے مثلا آپ استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا موڈ کچھ اور نہیں ہوتا تو آپ دعاؤں کہتے ہیں نہیں میرا استخارہ صحیح نہیں آیا. یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ، ان کو جھٹلائے. اس کے علاوہ اور کون سی آیات ہیں کہ میں نے نہیں یہ ماننی، یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ تو کس سے کہانیاں ہیں، یہ فلاں ہیں. اور کون سی آیتیں؟ کائنات میں یہ بکھری ہوئی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں نا. اور انسان اپنے آپ میں بھی دیکھے تو اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. یہ بتا رہی ہیں نشانیاں کہ میرا خالق ایک رب ہے. ہر ایک چیز سمجھ لیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے. وہ سب بتاتی ہیں کہ کوئی اور شریک نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن جب انسان ان نشانیوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، ان کو ایسے ہی اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں پھر بھی اللہ کا کوئی شریک ہے، وہ جھٹلا رہا ہے اللہ کی نشانیوں کو. اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً سب کے سب کو، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، پھر نقولو ہم کہیں گے کن کو؟ للذین اشرکوا ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے وہ شریک؟ الذین کنتم تزعمون جن کو تم زوم رکھتے تھے کہ وہ تمہیں یہاں پہ چھڑائیں گے یا وہ تمہارے شریک ہیں جن کو تم نے سہارا سمجھا ہوا تھا. سوما کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ دیر کا بھی بتاتا ہے کہ کچھ دیر بعد، سیکوینس بھی بتاتا ہے کہ اس کے بعد یہ پھر اس کے بعد یہ پھر اس کے بعد یہ اس کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حشر کے میدان میں جمع ہونے کے فوراً بعد نہیں، جیسے فرمایا نا یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے فوراً ایسا نہیں ہوگا کہ ان سے پوچھ لیا جائے، نہیں، بلکہ وہ لوگ کھڑے رہیں گے، عرصہ دراز گزر جائے گا حیرت اور تذبذب میں، اور ایک مدت کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا. جیسے احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تم کو میدان حشر میں اسی طرح جمع کرے گا جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے. وہ کیسے کھڑے کیے ہوتے ہیں، سارے ٹھوسے ہوتے ہیں اس کے اندر، ایک کے ساتھ ایک لگے ہوتے ہیں. اس طرح تم جمع ہوگے، ایسے ایک کے ساتھ ایک لگائے ہوئے، ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے تیر نا اس بیگ میں. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع فرمائے گا. اور اس وقت پھر فرمایا، حدیث میں آتا ہے، اور 50,000 سال اسی طرح تم رہو گے. 50,000 years. آج کی ایک دن کیا، چند گھنٹوں کی بھی بھوک پیاس گرمی انسان برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا. اور ہائے ہائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے رش نہ ہو، گرمی نہ ہو. اور اچھا اگر گرمی کے ساتھ رش بھی ہو تو کیا حال ہو جاتا ہے، کئی لوگ بے ہوش ہی ہو جاتے. اور کہاں یہ کہ رش اتنا زیادہ ہے کہ جمیعاً ساری کی ساری مخلوق جمع ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 50,000 سال تک کھڑے میں ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز 1,000 سال اندھیرے میں رہیں گے لوگ، اور آپس میں بات چیت تک بھی نہیں کر سکیں گے. ہر ایک کی کیفیت، ہر ایک کی اعمال، ہر ایک کے حالات مختلف تھے نا. دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا، یہ رات تو میرے لیے ایسے ہو گئی جیسے کہ گزر ہی نہیں رہی تھی، جیسے پتہ نہیں 100 سال کی یہ رات ہو گئی. تو وہ 100 سال کی تو نہیں ہوئی ہوتی، وہ رات ایک ہی ہوتی. لیکن جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ رات ایسے لگتی ہے جیسے پتہ نہیں صدیاں گزر گئی، ایک منٹ گزر نہیں رہا ہوتا. یعنی ایسا کسی کے لیے نہیں ہوگا کہ بس اسی وقت ہی اس کا گئے وہاں پہ اور جھٹ پٹ میں کام ہو گیا اور چلے گئے، ایسا نہیں ہوگا. پتہ نہیں ہم نے کیا ہو جانا ہے، یا تو ہم یہ والے نہیں رہیں گے. نہیں، آگے آپ کو ان آیات میں آج پتہ چلے گا ہم وہی رہیں گے. یہ جو ہماری خصلتیں عادتیں دنیا کے اندر جیسی ہیں نا، اسی طرح وہاں پہ بھی ہوں گی، کوئی چینج نہیں ہوگا. اسی طرح بھوک بھی لگے گی، اسی طرح پیاس بھی لگے گی. پیٹ تو ساتھ ہی ہے نا، جب سورج اتنی قریب ہوگا تو پیاس بھی لگے گی. کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہیں، لیکن دنیا میں بس یہ فرق ہے، آپ کو کوئی 50,000 سال تک نہ زندہ رہتا نہ کھڑا رہ سکتا. اس وقت اللہ اتنی طاقت دے گا کہ تم کھڑے رہو یہاں پہ، اور اسی طرح اتنی طاقت دے گا کہ تم زندہ رہو اتنی عرصے تک. اب تو کوئی موت ہے ہی نہیں نا، اب تو مرنا ہی نہیں ہے، اب بس ایک دفعہ اٹھ گئے ہیں. تو جب تک اللہ نہ چاہے، دیکھیں دنیا میں لوگ اتنے ضعیف بھی ہو جاتے ہیں، اتنے سخت شدید بیمار بھی ہو جاتے ہیں، انسان دیکھ کے سوچتا ہے اللہ یہ کیسے زندہ ہے. لیکن جب تک اللہ نہ موت دے وہ تو دنیا میں بھی نہیں آتی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی آنی ہے. چاہے انسان موت مانگتا رہے، نہیں آتی. تکلیف میں ہے، آخری سٹیجز میں ہے بیماری کے، نہیں آتی موت جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو وہاں پہ اللہ کے حکم کے بغیر کیا مجال کے موت آ جائے، موت ہی اس کو تو اس دن موت ہی آ جانی، موت کو موت آ جائے گی. اسی لیے تو لوگ موت پکاریں گے، موت نہیں آئے گی. اب لوگ 50,000 سال کھڑے ہیں، بعض 1,000 سال ان کو لگ رہا ہے، مگر ایسا نہیں کہ کسی کو ایک دن لگ رہا ہے کہ کوئی آیا اور نکل گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ رزلٹ آنا شروع ہی نہیں ہو رہے. لوگ کھڑے میں حتیٰ کہ لوگ یہ تک تمنا کریں گے کہ کسی طرح بس اب حساب ہمارا جلدی، ہمارا رزلٹ دے دیا جائے، اب جو بھی انجام ہوتا ہے بس آر یا پار، ہمیں بس اس تکلیف سے تو نجات ملے. آپ نے کبھی سوچا انتظار کی تکلیف کتنی شدید ہوتی ہے؟ انسان کو یہ ہو کہ پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے، تو انسان کہتا ہے بس آخر تنگ آ کے کہتا ہے کہ بس اب جو بھی ہونا ہے نا ہو جائے، ایک طرف لگوں میں. ثم پھر لم تکن فتنتہم، کوئی اور بہانہ ان کے پاس ہوگا نہیں سوائے اس کے کہ کہیں گے الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہیں گے، مطلب اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور بات نہیں ہوگی. واللہ، قسم اللہ کی. اب دیکھیں اب اللہ بھی یاد آ گیا. واللہ، قسم اللہ کی، ربنا، جو رب ہے ہمارا، دنیا میں تم نے اس کو رب نہیں بنایا. اب تم وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو واللہ. چلو کئی لوگ ہیں مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، واللہ کہتے بھی تھے، اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے، مگر شریک ٹھہراتے تھے. مگر وہاں پہ دیکھیں جا کے کہہ رہے ہیں لوگ ربنا، رب ہے ہمارا، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. ہم کہاں شرک، ہم شرک کرنے والے تھے ہی نہیں، ہم نے تو اللہ تیری قسم ہے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اتنی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں.
ایسی قسم کیسے کوئی کھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے؟ یہ جواب اس کو ان کے لیے امتحان بنا دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اپنے بتوں کے سامنے اتنے فریفتہ ہوتے جا رہے تھے، ان کے آگے اپنا جان مال سب قربان کر رہے تھے۔ اگر آج ساری محبت ختم ہو گئی، ساری فریفتگی ختم ہو گئی، آج بالکل ہی انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ یہ بات اب ہمیں، آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی کہ میدان حشر ہے، اتنا ہولناک مناظر ہیں، ان میں یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ عقل اور ہوش میں نہیں ہوں گے، اس وقت اتنے ہیبت زدہ ہوں گے، اتنے بکھلائے ہوئے ہوں گے، ایسی حالت میں جو کچھ منہ میں آئے گا نہ بولے جائیں گے، یعنی یہ ان کی بات ہے۔ دوسری یہ بات بھی ہے کہ جب انسان کی کوئی چوری پکڑی جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں جو کوئی کسی کا کوئی جرم پکڑا جائے، کچھ ہو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قسم سے ہم تو خدا کی قسم کھاتے ہیں، ہم نے تو نہیں یہ چوری کی، خدا کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا، ایسے کہتے ہیں نا لوگ۔ اور جب یہ اب قسمیں کھائیں گے اس طرح، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ان کے منہ پہ کو سیل کر دے گا، مہر لگا دے گا، اور ان کے یہ باڈی پارٹس بولیں گے، ان سے کہا جائے گا تم گواہی دو کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ سب جو پرائیویٹ، ایک سیکرٹ، پرائیویٹ تو نہیں، سیکرٹ ایک پولیس تھی اللہ تعالیٰ کی، یہ حال پول کھولیں گے انسان کے۔